نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا أما بعد دینی ادارے سے منسوب ہونے کی وجہ سے دین کے بہت سے موضوعات پر بات کرنے کا موقع رہتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت ہم خروج میں ہیں، جماعت میں نکلے ہوئے ہیں، اس لیے خروج کی دعوت کی مناسبت سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی جائے۔ دین میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے اور دین پوری زندگی کو حاوی ہے۔ دین چند مخصوص اعمال کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ بس اتنے ہی اعمال میں دین ہے، جیسے دوسرے مذاہب کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، اسلام میں عبدیت ہے، یعنی ہر انسان کو اللہ کا بندہ بننا ہے، اور بندگی جو ہے یہ جو بولے وہ کرنا اور جب بولے اس وقت کرنا اور جیسا بولے ویسا کرنا۔ اسی وجہ سے ہر عمل کو شامل ہوتا ہے، ہمارے بزنس کو بھی، ہمارے کاروبار کو بھی شامل ہوگا، ہماری نوکریوں کو بھی شامل ہوگا، ہماری شادی بیاہ بیوی بچوں کے رشتے کو بھی شامل ہوگا، ہمارے اخلاقیات اور ہمارے معاملات کو بھی شامل ہوگا، ہمارا جو لیونگ اسٹائل ہے، طرز زندگی ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس کو بھی شامل ہوگا، اور ہماری عبادتوں کو بھی شامل ہوگا، اور ہمارے افکار اور نظریات کو بھی شامل ہوگا۔ کسی جگہ کے بارے میں انسان کی زندگی کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ دین وہاں پہ نہیں ہے، اس میں آپ فری ہو۔ دین کسی چیز میں فری نہیں کرتا، ہر چیز میں شامل ہوتا ہے۔ اس دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے لیے سرنڈر ہو جانے میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ بندہ اپنے ذہن سے، اپنے مزاج سے، اپنے جذبات سے، اپنے خواہش سے اللہ کے لیے سرنڈر ہو جائے، اپنی مرضی رکھنے کے باوجود اپنی مرضی کو قربان کرنا سیکھ لے، اپنا اختیار رکھنے کے باوجود اپنے اختیار کو قربان کرنا سیکھ لے، اور مرضی اور اختیار کو قربان کرنا سیکھنے کے لیے اس دنیا میں رکھا گیا تاکہ مرضی اور اختیار کے ساتھ میں جنت میں رہنے کے قابل ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ مرضی سیکھ لی گئی ہے، مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کی عادت ہو گئی اور اختیار اللہ کے اختیار میں فنا کرنے کی عادت ہو گئی، پھر جب اس بندے کے پاس میں اختیار ہوگا اور مرضی ہوگی تو یہ جنت کو خراب نہیں کرے گا، اور یہ جنت اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، اور اس جنت میں پھر اس کو اس کی مرضی کے مطابق چیز دی جائے گی۔ لیکن تمہیں ماتش کہی انتظر، تمہارے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جو تمہارے جی چاہیں گے، ولیکن تمہیں مات ڈاؤن، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جس کو تم مانگو گے، جس کو تم چاہو گے، سب مل جائے گا۔ یعنی اپنی مرضی کے تابع جنت کر دی جائے گی، مگر جبکہ مرضی اس نے یہاں سیکھی ہو اختیار استعمال کرنی، اور اپنے اختیار کے تابع جنت کر دی جائے گی جبکہ اختیار سیکھ لیا گیا ہو یہاں پر۔ اسلام اصل میں نام ہے میرے دوستوں اپنی مرضی اور اختیار کو ختم کر کے اللہ کی مرضی اور اختیار کو جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر رہے گی، یہ آدمی اختیار کرنا سیکھ لے۔ یہ سیکھنا جو ہوتا ہے بہت لمبا وقت چاہتا ہے، آسان نہیں ہوتا یہ کام۔ ایک آدمی کو مرضی ملی ہے وہ مرضی چھوڑے اتنا آسان کام تھوڑی، ایک آدمی کو اختیار ملا ہے وہ اختیار چھوڑے اتنا آسان کام تھوڑی، لانگ لائف محنت چاہیے۔ بعض موٹی موٹی چیزوں میں آدمی پابند ہو جا سکتا ہے، لیکن سب چیزوں میں آدمی پوری طرح سرنڈر ہو جائے اس کے لیے وقت چاہیے، اتنا وقت چاہیے جتنی ایک انسان کو زندگی ملتی ہے، تب سے جاتے آدمی میں انسانیت کا کمال آتا ہے، کیونکہ وہ چیز حاصل ہونے پر انسانیت مکمل ہوتی ہے۔ انسانیت اگر مکمل ہو جائے تو پھر اللہ کی محبوب شخصیت بن جاتی ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، بندہ ہو یا بندی۔ تو اس میں اللہ نے انسان کی کامیابی رکھی ہے،
جبکہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ اس کے بالکل برخلاف ہے. جو جتنا دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، وہ اتنا کامیاب نہیں ہے. ہم تو پھر بھی نماز روزہ کر لیتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. پھر ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں. ساری دنیا کا مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہے اس وقت، حالات میں ہے. اور جو جتنا دین سے دور ہے وہ اتنا مزے میں ہے، اس کی زندگی میں اتنا وہ اس نے لگژری والی لائف وہ گزار رہا ہے. کھانے کی سہولت ہے، پہننے کی سہولت ہے، پھرنے کی سہولت ہے، مکانوں کی سہولت ہے، عزت حاصل ہے، شہرت حاصل ہے، شکل صورت اچھی ہے، رنگ روغن اچھا ہے، خوبصورتیاں حاصل ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس کے پاس دین نہیں ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس دین ہے وہ تو بیچارہ اپنا کام ہے. اب یہ جو سزا لگائی جاتی ہے کہ دین میں کامیابی ہے، یہ کیا مطلب ہے بات کا ہے؟ کیونکہ دین میں کامیابی ہے تو قرآن کی بات ہے، یہ تو حدیث کی بات ہے، بات تو غلط نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے. میرے بزرگوں اور میری بہنوں، کامیابی انسان کی زندگی سے متعلق ہے، انسان کی اس دنیا میں زندگی سے متعلق نہیں ہے. اس دنیا میں انسان کی زندگی کا پورشن بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ تیاری کے لیے بنایا ہوا ہے. ہماری زندگی پہلے بھی تھی اور ہماری زندگی اس دنیا کے بعد بھی ہوگی اور ہمیشہ ہوگی. ایک آدمی ایگزسٹ ہو گیا پھر ختم نہیں ہوگا. آدمی حادث تو ہے لیکن فانی نہیں ہے. حادث کا مطلب نہیں تھا، اس کو پیدا کیا گیا ہے. ایک اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو تھی پہلے سے، آدمی کو تو پیدا کیا گیا لیکن اس کے بعد یہ آدمی کبھی ختم نہیں ہوگا، منتقل ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اللہ پاک نے قسمیں کھائی تھی اور اس کے بعد فرمایا کہ تم ایک منزل سے دوسری منزل میں ضرور منتقل کیے جاؤ گے. تو عالم ارواح میں تھے، قبر اب دنیا میں ہے، پھر حشر میں جائیں گے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر حشر میں جائیں گے، پھر اس کے بعد یا جنت میں یا جہنم میں جائیں گے. اب ختم ہونا نہیں ہے. تو زندگی ہماری بہت بڑی ہے اور کامیابی اس کو کہتے ہیں جو پوری زندگی پہ ملے. 2-2.5 گھنٹے کے لیے اگر کسی آدمی کو تھوڑا آرام مل جائے تو اس کو کامیاب کوئی بھی نہیں لے گا. تو دھوکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں زندگی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ زندگی تو وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے اور ہوتا وہ ہے جو اللہ کا نظام ہے. ہماری مرضی نہیں چلنے والی ہے، کسی اور کی مرضی نہیں چلنے والی ہے. پہلے اللہ کا تعارف اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ جب چاہے کر سکتے ہیں، وہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ جس چیز کا ارادہ فرمائیں وہ چیز ہی ہوتی ہے. تو جو نظام انہوں نے بنایا ہے وہی نظام ہوگا، ہمارے چاہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ پاک نے جو نظام بنایا وہ پوری زندگی بنائی اور اس میں یہ تھوڑا سا ٹائم جو دیا گیا ہے دنیا کی زندگی کا پیریڈ، یہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے. اور امتحان کی جگہ کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اس کا موقع ملتا ہے. چور کو اگر آپ پکڑنا چاہتے ہیں رنگے ہاتھوں تو پھر آپ اس کو چوری کرنے دیتے ہیں تبھی تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، ورنہ چوری کا کارڈ دے دیں گے اس کو تو چور پکڑا کیسے جائے گا؟ کیمرہ آپ ضرور لگا لیں گے، پکڑنے کے اسباب تو کر دیں گے اس کو، لیکن چوری کرنے تو دیں گے اس کو. تو ایسے اس دنیا میں امتحان کی جگہ ہونے کی وجہ سے کوئی کفر کرے، شرک کرے، دہریت کرے، ظلم کرے، انصاف کرے، رحم کرے، اخلاق سے رہے، بد اخلاقی سے رہے، تمیز سے رہے، بدتمیزی سے رہے، اس کو اس کا چانس دیا جائے گا. اور اس دنیا میں رہنے کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ فراہم کی جائیں گی اس کو، چاہے وہ کوئی امتحان اچھا دینے والا ہو چاہے کوئی امتحان خراب دینے والا ہو. جو ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے، ان بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو ناکام ہونے والے ہیں. ایگزام ہال کے اندر آدمی جب ہوتا ہے تو وہ حال میں ہونا کامیابی نہیں ہے، اس میں ڈسائڈ ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہوا، اور اس میں ہونا ناکامی نہیں ہے، اس میں ڈسائڈ ہوگا کہ کون ناکام ہوگا. یہ امتحان کی جگہ ہے اور اللہ پاک کے حساب سے ایک دن کا ون ڈے ہے، ایک ہی دن کا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہے. تمہاری شمار میں جب 1000 سال ہوتے ہیں تو ریگولر دن اللہ کے پاس ایک دن وہاں ہوتا ہے جب یہاں 1000 سال ہوتے ہیں. اور ارریگولر دن جو ہے وہ حشر کا دن ہے، وہ 50,000 سال کا بنایا ہوا ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہے جو میدان حشر کا دن ہے.
عام دن وہ 1000 سال کا، یہاں سے 1000 سال کا، وہاں ایک دن ہے۔ اگر مجھے آپ کو اللہ پاک نے 100 سال کی زندگی دی تو ان کے حساب سے ایک دن کا 10واں حصہ دیا، تو تھوڑا ٹائم اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہاں محنت کرنا ہے، تیاری کرنا ہے۔ اگر ایک دن کے 10ویں حصے میں کسی آدمی کو، یعنی 2-2.5 گھنٹے تو ہمارے یہاں 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہوتا ہے، اس میں اگر آدمی کو سہولتیں مل جائیں اور پتا بھی ہے کہ ہم نے امتحان کے لیے اس کو بنایا ہے، تو اس میں کافر بھی سہولت اٹھاتا ہے، مومن بھی سہولت اٹھاتا ہے، ماننے والا بھی نہیں ماننے والا بھی، تو وہ کامیابی کیسے ہوگی؟ یہ دھوکہ رہا ہے اصل میں کہ اگر دنیا میں لائف مزے میں گزر گئی تو وہ کامیابی ہے، یہاں کا سیٹ اپ ہو جائے تو وہ کامیابی ہے، یہاں جتنے بھی زندہ رہنا ہے اس میں کا فیوچر پلان لینا وہ صحیح ہو جائے تو وہ کامیابی ہے۔ یہ تو ہمارا اللہ کے پاس کل جب شروع ہوتا ہے جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، جب تک ہم آئے آج ہی میں ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو، ہر جان کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ تو کل اللہ کے پاس مرنے کے بعد ہے آدمی کا، آج کا آدمی ہے، ہمارے یہاں جو 24 گھنٹے کا سیٹ اپ ہے تو ہمارا کل ہر 24 گھنٹے کے بعد بدلتا ہے۔ اللہ کے پاس 1000 سال کا سیٹ اپ ہے ایک دن کا، تو ان کا کل تو 1000 سال سے ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جو مثالیں بیان فرمائی، جہاں اور باتوں کو کھولنے کے لیے بیان فرمایا، وہاں اس بات کو بھی کہ مسلمان سمجھ جائے کہ پچھلی قوموں کے درمیان میں بھی یہ دھوکہ رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، اور ہر وقت رہے گا۔ کیا دھوکہ؟ اگر یہاں آدمی کو کھانے میں، پینے میں، پہننے میں آرام حاصل ہے اور پیسہ اتنا حاصل ہے کہ جب ضرورت پڑ جائے کوئی بھی چیز خریدی جا سکے، حاصل کی جا سکے، اور تھوڑی 4 آدمیوں میں عزت حاصل ہے، اور جو کچھ اس کی حاجتیں ہیں بیوی بچوں کی شادیاں وقت پر ہو جائے، ان کی تعلیم صحیح ہو جائے، جس کو جو کامیابی سمجھتا ہے آدمی، یہ غلط فہمی سے نکل جائے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ فرعون کو یہ دھوکہ ہوا تھا، قارون کو یہ دھوکہ ہوا تھا، حامان کو یہ دھوکہ ہوا تھا، شداد کو یہ دھوکہ ہوا تھا، قوم سمود کو یہ دھوکہ ہوا، قوم لوط کو یہ دھوکہ ہوا، قوم شعیب کو یہ دھوکہ ہوا، قوم نوح کو یہ دھوکہ ہوا، قوم عاد و ثمود کو یہ دھوکہ ہوا۔ یہ دھوکہ پہلے ہوا ہے۔ ان کے ذہن میں بھی ایسی بات تھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی، فرعون کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی کامیابی کیا ہے، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کے لیے اور باقی کیا ہے جس کو اس کو جانا ہے، آگے اس کو ریچ کرنا ہے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی پوری کابینہ کو جوڑ کے تقریر کی تھی، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا۔ اس میں اس نے سب سے پہلے یہ کوشچن اٹھایا تھا، علیہ سلی ملک مصر کا بادشاہ میں ہوں کیا نہیں، ملک مصر میرا ہے کہ نہیں؟ جواب کا مطلب یہی تھا اس کا کہ جب میں بادشاہ ہو گیا تو اس سے آگے کوئی اور پیچھے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ اور سکسیسفل ہے کیا لائی۔ اور جہاں تک یہ کہ غیر اختیاری حالات کیسے رہیں گے، تو غیر اختیاری حالات میں سب سے زیادہ ایگریکلچر کا سسٹم ہے، کیونکہ پانی صحیح ہے، غلہ صحیح اگ رہا ہے، وقت پہ کھانا پینا مل رہا ہے، تو آسمانی آفتوں سے بچاؤ رہتا ہی رہتا ہے۔ چاروں سورج کو تو کوئی دیکھتا نہیں کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، تو اس نے کہا وہاں بھی رہا تو نظری ملتا بھی، یہ نہروں کا پورا سسٹم ہے کیا نہیں ہے پورا، جو میرے محل کے نیچے سے تک تو رہتی ہے، افلا تبصرون تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر، میں زیادہ بہتر ہوں، ام ھذا الذی هو مہین، یا یہ موسیٰ جو بالکل بے حیثیت آدمی ہے یہ زیادہ بہتر ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ولا یکاد یبین۔ اور غربت کا افلاس کا حال یہ ہے کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن بھی اس کے پاس نہیں۔ پہلے بادشاہ جو ہے سونا پہنتے تھے، اور سونے کے کنگن خاص طور پر پہنا کرتے تھے، شام کی نشانی تھی مردوں کے لیے بھی ہو، تو اس کے پاس سونے کے کنگن تک نہیں ہے، اتنا تو بے حیثیت ہی آدمی ہے۔ یہ تو ہو گیا کامیاب، اور میں بادشاہ ہوں مصر کا، میں ہو گیا ناکام۔ یہ دیکھو عقل کہاں ہماری کی، افلا تبصرون، نظر نہیں آ رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے۔ فرعون کو یہ دھوکہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا سمجھانا تھا سمجھایا گیا، اور جب اس کی سمجھ کا یعنی حجت پوری ہو گئی اس پر، تو پھر ہم نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں ختم نہیں کر دیا۔ بہت لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ موت آئی اور فنش، موت پہ فنشنگ نہیں، موت پہ تو آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب سے اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو ہم نے ذلیل کر کے پکڑا اس کو کہ پانی میں ڈبو دیا اس کو اور اس کے قوم کو، دوسری یہ کہ اب ہم روزانہ صبح اور شام اس کو آگ کی سزا دیتے ہیں 2 مرتبہ، وہاں کے 2 دن میں نہیں، یہاں کے دن کے 2 مرتبہ، روزانہ 2 مرتبہ۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور 2500 سال ہو گیا اس کو مرے۔
ہر روز دو مرتبہ سزا ہے، اور جب تک برزخ میں رہے گا 2 مرتبہ سزا ہے. اور جب قیامت میں یہ لوگ لائے جائیں گے فرعون اور فرعونی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. جب قیامت قائم ہوگی تو ہم کہیں گے کہ داخل کر دو ان فرعونیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں جس میں یہ اٹکٹ ہے، کیونکہ وہ تو 2 مرتبہ تک آئی، اب یہ تو کنٹینیو رہے گا، اس سے زیادہ سخت عذاب ہے. اب یہ نہیں فرمایا اس کے بعد میں کہ کتنی مدت تک وہ رہے گا، کیونکہ کافر کی نیت ہمیشہ کفر کی ہے، اس لیے سزا بھی ہمیشہ جہنم کی ہے. مومن کی نیت ہمیشہ ایمان کی ہے، اس لیے جزا بھی ہمیشہ جنت کی ہے. نیت کے اعتبار سے معاملہ، اگر مومن کی نیت یہ کہ 1 لاکھ سال میں جیوں گا تو ایمان کے ساتھ رہوں گا، 1 لاکھ سال زندگی رہے گی تو 1 لاکھ سال نمازیں پڑھوں گا، یہی آدمی ایمان والے کی نیت ہوتی ہے. تو اس کی نیت میں اور طاقت میں جتنی چیز تھی وہ پوری اس نے لگا دی، لہٰذا اس کو وہاں جزا بھی پوری ملنے والی ہے، ہمیشہ کی جنت. اور کافر کی نیت اور اس کی طاقت پوری کفر کی تھی، لہٰذا اس کو ہمیشہ کی جنت. اب یہ بتائیے کہ فرعون کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ حالانکہ دنیا میں سب کچھ اس کو حاصل تھا. یہی انجام کیا ہے؟ نہیں قوم سمود کا ہوا، قوم عاد کا ہوا. بڑے ہیکٹی پرسن تھے، ایک آدمی کو اپنی زندگی میں 4 مرتبہ مکان بنانا پڑتا تھا. تبھی جا کے ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کے مکان بنانا شروع کیا کہ بھائی پہاڑوں کو مکان بنا لو تاکہ بار بار بنانا نہ پڑے. مٹی کے مکان جو بناتے تھے، بڑی بڑی دیواریں موٹی 400 سال میں چلتی تھی، وہ 4 مرتبہ مکان بنانا پڑتا تھا. 1200 سال زندہ رہتے تھے، 1200 سال 1500 سال. بہت ہیلپ فل لوگ تھے اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس. یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور بتا دیا کہ کہاں کامیابی رہے. قوم فرعون کو، قوم نوح کو، قوم لوط کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو اور اشخاص کو جو گزرے ہیں، فرائضہ اور قیاصرہ جتنے بھی ایسے ہیں، وہ سب کو بڑے دھوکے ہوئے. مسلمان بھی دھوکے میں آ گیا. حالانکہ ہمارے پاس بڑی کا علم ہے، اللہ کا علم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس علم کے ذریعے سے ہمیں حقیقت بتا دی. اللہ نے اپنی کھلاڑی کر بتا دی، اپنا نظام بتا دیا، اپنا سیٹ اپ بتا دیا پورا. اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا ہے، کیونکہ ہم تو اللہ پر ایسے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہیں، ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے. اس لیے کامیابی جو ہے میرے بزرگوں اور میری بہنوں کو دین پر چل کر مر جانے میں ہے. دین پر چل جاؤ، تاحیات زندگی پر دین پر چل جانا. کسی کے ساتھ کوئی عزت دے یا نہ دے، کوئی چاہے نہ چاہے، اپریشیٹ کرے نہ کرے، لوگوں میں آدمی تنہا ہو جائے، لوگ اس کو بول کریں، لوگ اس کو ہیزیٹیٹ کریں، کچھ بھی کریں، اس سے بہتر ہے ایمان والے کی. لا يخافون في الله لومۃ لائم، ان کی شان ہوتی ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی. تو دین اس وجہ سے یہ آواز لگائی جاتی ہے دعوت میں کہ دین میں کامیابی ہے، یہ یقین بن جانا ضروری ہے. ہم بولتے مخالفت نہیں کرتے بولنے پر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، قرآن پاک کی بات ہے، تو اس لیے مخالفت نہیں کرتے کہ ہمارا ذہن اس کو پوری طرح ایکسپٹ نہیں کرتا، ہمارا دل پورا مانتا نہیں، اس بات حقیقت کو لے لیتا نہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. اور یہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے لینی ہے ویسے لینی آ جائے. جتنا سیریس لینا ہے اتنا سیریس لینا، جتنا یقین کے ساتھ لینا ہے اتنا یقین کے ساتھ لینا، جتنا پکا لینا ہے اتنا پکا لینا آ جائے. ہمارا ذہن اس کے لیے پریپئر نہیں ہے. کیوں؟ اس بات ہے کہ اس کے لیے خاص محنت چاہیے، جس میں مزاج بنتا ہے، ذہن بنتا ہے، پھر آدمی کا ذہن فوکس کر لیتا ہے کہ نہیں کامیابی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور اللہ کی بندگی میں ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی حضور کی اتباع کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. دوسری بات میرے دوستوں بھائیو یہ ہے کہ یہ جو دین ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو دین کے لیے اللہ نے دین کی محنت کو اس کا سبب بنایا ہے، اور یہ دنیا اسباب کے ساتھ میں جوڑی گئی ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو، میں یہ چاہتا ہوں، میرے بچوں کے بارے میں یہ چاہوں، میں اپنے مستورات کے بارے میں یہ چاہوں، مستورات اپنے بارے میں یہ چاہیں کہ ان کی زندگی میں دین آئے، تو دین کی محنت سے جڑنا ہوگا، کیونکہ یہ اس کا سبب ہے. جیسے کسی کو اولاد کی خواہش ہے تو شادی کرنا ہوگا، تو شادی کرنا سبب ہے. قدرت سے اس کا تعلق نہیں، قدرت بھی اللہ تعالیٰ سبب سے ہی جوڑتے ہیں اور بغیر سبب کے بھی قدرت جوڑ سکتے ہیں وہ، لیکن ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، ان کو مرضی ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر شادی کے بنا دیا، حوا علیہ السلام کو بغیر شادی کے بنا دیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شادی کے بنا دیا، مگر چیلنج نہیں کر سکتے ان کو. طریقہ سبب اس کا بنایا شادی کرنے کا، شادی کرتی ہے ساری دنیا. پیٹ بھرنے کا سبب کھانا کھانے کو بنایا، کھاتے ہیں سارے. پیاس بجھنے کا سبب پانی پینے کو بنایا، تو پیتے ہیں سارے.
سفر کا سبب اللہ نے ٹرانسپورٹیشن رکھا ہے، اس میں جاتے ہیں تو اپنے آفس کو پہنچتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ سردی گرمی سے بچنے کا سبب اللہ نے کپڑے بنائے، سردی کے زمانے میں سردی کے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی کے زمانے میں گرمی کے کپڑے پہنتے ہیں۔ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا سبب دوا کو بنایا، دوائیں اختیار کرتے ہیں، سبب ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ تو دین کے لیے بھی اللہ نے سبب دین کی محنت کو بنایا ہے، اور دین کی محنت میرے دوستوں خاص انداز میں کی جائے کہ جس سے دین زندگی میں آئے اور دینی مزاج بنے۔ دین کی محنتیں بہت ہیں، دین کے تقاضے بھی سارے دین کی محنت میں ہی آتے ہیں، لیکن تقاضا آنے پر دین بنا لینا دینی مزاج نہیں بناتا، جب وہ تقاضے کو پورا کراتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کو فکر ہوئی کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہونا چاہیے، مسجد بنانا ہے، مسجد بنائے، مسجد بنانے سے مسجد بنے گی، نماز پڑھنے کی سہولت ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو دینی مزاج بنانے میں اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دین کی محنت ایسے کرنا کہ دینی مزاج بنے، دین پر چلنے کا جذبہ آئے، اور وہ حضرات صحابہ کی پاکیزہ سیرت کو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کن چیزوں میں رکھا تھا، کن چیزوں میں مشغول فرمایا تھا، صحابہ کو تربیت ان کی کس انداز میں فرمائی تھی۔ اس میں میرے دوست یہ بات آتی ہے کہ دین کی محنت کا سبب وہ سبب جس سے دینی مزاج بنے گا، دین کی دعوت ہے، دین کے لیے سفر کرنا ہے، اور اس دعوت میں اور سفر کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو بولنا، آخرت کی فکر کرنا، جنت و جہنم کے تذکرے کرنا، قبر اور ما بعد القبر کے حالات کو سننا اور سنانا، اس کی بات اس کے مذاکرے ہونا، اس سے مزاج ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہمیں مزاج چاہیے، ایک ایسا مزاج جس پہ دین پہ چلنے کا داعیہ آ جائے کہ بس مجھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی بس، اور کچھ نہیں۔ ایسا مزاج چاہیے، اس ویسے مزاج والی محنت چاہیے۔ دین کے کام بہت ہیں، بہت، اور سارے دین کے کام ہیں وہ، اور وہ دین کے تقاضے ہیں، اور دین میں کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، جب تقاضا آئے گا تو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایک دین کی محنت دین کے لیے ہوتی ہے کہ دین کا مزاج بنے، اس کے لیے میرے دوستوں جو سبب اللہ نے بنایا ہے وہ دعوت کو بنایا ہے، وہ اللہ کے راستے میں سفر کرنے کو بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، جو لوگ ایمان لائیں، پھر اس کے بعد بھی اللہ کے راستے میں نکلیں اور جان اور مال دونوں سے محنت کریں، اور دوسرے لوگ ان کو ٹھکانہ دیں، یہ ایک دوسرے کو ایک چاہنے والے ہیں صحیح معنی میں، اور یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، جو ہجرت کو تیار نہ ہو، سفر کو تیار نہ ہو، ان سے نہیں ہوگا دوسرا۔ ایک ہجرت اسلامی ہے شرعی، وہ فرض تھی، فتح مکہ کے بعد میں وہ منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، ایک فرمایا کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنے کی نیت رکھنا اب مسلمانوں پر ضروری ہے کہ کسی ایسی جگہ پر مسلمان پھنس گیا جہاں دین پر نہیں کر سکتا، اس کو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا، اس کو رائٹ نہ فرض نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ فرمایا کہ اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے دین کے لیے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو تم سفر کیا کرنا، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو پھر تم سفر کرنا، اور خفافاً و ثقالاً، اچھے حالات میں تو بھی کرنا، اچھے حالات میں نہیں تو بھی کرنا، کمزور ہے تندرست ہے دونوں حالتوں میں کرنا، غریب ہے امیر ہے دونوں حالتوں میں کرنا۔ جب سفر کا مطالبہ کیا جائے تو سفر کرنا، کیونکہ اگر الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم سفر نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بدلے میں دوسروں کو بدل دے گا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر تم سفر نہیں کرو گے تو فتنہ کبیر دنیا میں برپا ہو جائے گا، ساری دنیا فتنے سے بن جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں نے سفر کرنا اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ساری دنیا جو ہے نا فتنوں سے بن گئی۔ اور وطن کو چھوڑنے کا مسئلہ جو ہے نا اسلام کے لیے بھی ہوتا ہے اور مجبوری میں بھی ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے لیے سفر کرنا چھوڑ دیا، مجبوری میں کتنا سفر کرنا دیکھو۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجی اس وقت مسلمان ہیں، اور ہزاروں میں نہیں ہے، اور لاکھوں میں بھی نہیں ہے، کروڑوں میں ہے۔ پوری دنیا کے ریفیوجیز کو آپ جمع کرو گے تو وہ لاکھوں میں نہیں رہیں گے، وہ کروڑوں میں چلے جائیں گے۔ سفر تو پیش آتے ہی رہتا ہے۔ تو دین کی وہ محنت جس کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے اور لوگوں کے اندر سے غفلت کو دور کرے، یہ ضروری ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے محنت کر رہی ہے، جو کر رہا ہوتا ہے، وہ آدمی کی غفلت دور ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کے اثرات لا کے جب وہ سوچنے لگتے ہیں ان کی بھی غفلت دور ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دین آتا ہے۔ لیکن ہو یہ رہا میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں جو حال ہے وہ تو ہے کرنٹ، اس کے علاوہ ہر دن 5 لاکھ مسلمان جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، ہر روز
بچے اور بچیاں مرد اور عورت جو ہے نا مسلمانوں میں پیدائش کا ایوریج روزانہ کا 5 لاکھ ہے پوری دنیا میں. جب ایک پیدا ہوتے ہیں آج تو کل پھر انتظار نہیں ہوتا ہے, کل پھر دوسرے پیدا ہو جائیں گے, پرسوں پھر تیسرے پیدا ہو جائیں گے. 5 لاکھ. تو ایک دن جو بالغ ہونے کا وقت ہے ان کا وہ 5 لاکھ ہے, دوسرے دن پھر 5 لاکھ بالغ ہو جاتے ہیں, تیسرے دن پھر 5 لاکھ بالغ ہو جاتے ہیں. اور ویٹ نہیں کیا جاتا کہ ان کی تربیت کے لیے ایجوکیشن کے لیے ویٹ کرنے پڑا نہیں, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ تقدیری نظام ہے. تو 5 لاکھ آدمی وہ ہے جن پر شریعت لاگو ہوتی ہے, کیونکہ بالغ ہوتے شریعت اور اسلام لاگو ہو جاتا ہے. اور میرے سے کوئی مزاج بنا ہوا ہے, ذہن بنا ہوا ہے, تو کون نماز پڑھے گا, کون روزہ رکھے گا, کون زکات دے گا, کون حج کرے گا, کون حلال حرام کی تمیز کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ جو نمازی ہیں ان کے ذمے ہیں. ابھی ہم تو مسجد کو آ رہے نا, ہم نماز پڑھنے والے ہیں, تم لوگ ہمارے پاس گیسٹ میں کئی کو آتے ہیں, عام طور پر بہت مرتبہ جب گیسٹ میں جمانے جاتے تو بھائی ہم تو ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں یار, میں تم پھر آ گئے میرے پاس. بھائی جو تو نماز پڑھ کے آ گیا, ایک فرض جب اللہ کا تم نے پورا کیا تو دوسرا نہیں کرنا ہے کہ پورا. ایک آدمی نماز پڑھے روزہ نہ رکھے آپ اس کو دیندار بولو گے, ایک آدمی نماز پڑھے روزہ رکھے زکات نہ دے آپ اس کو دیندار بولو گے. تو ایک فرض ادا کر دیا تو دوسرا بھی ادا کرنا پڑے گا. ہم بندے ہیں, ہمیں وہ کام لگا اور ایک کام لگا وہ بھی کرنا پڑے گا, اور ایک کام لگا وہ بھی کرنا پڑے گا. تو نمازیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بے نمازیوں تک پہنچو, اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہاں تک کوشش کرو پہنچنے کی. جتنے بے طلب مسلمان ہیں خاص طور پر ان تک جانا ہے, اور جتنے بے دین انسان ہیں ان تک جانا ہے. ہم تو اپنے لوگوں تک آج تک ابھی ریچ نہیں کر رہے ہیں, تو بے دینوں کے اوپر ذمہ داری ہماری ہم کب پوری کریں گے. اور وہ بھی ذمہ داری ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آئیں گی ذمہ داری, وہ بھی ہے, لیکن شروع تو کرو, کہیں سے تو بسم اللہ کرو. ان برادران ملک کو ہمارے اسلام کا پیغام دینا بہت ضروری ہے, فرض ہے ہمارے ذمہ, کیونکہ ہمارے پاس نجات کی چابی ہے, ان کے پاس نہیں. ان کی نجات کی امانت ہمارے پاس ہے, اسی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے. سورہ کہف کو جو پڑھنے سے فتنہ دجال سے آدمی محفوظ رہتا ہے بلکہ ہے نا, اس میں کیا ہے, لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. قرآن پاک ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے ان کو ڈراؤ. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے ڈالر بنانے کو آئے, ڈالر بنانے کو بھی آئے, لیکن اصل دین کا کام کرنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ کا تقدیری نظام ہے کہ ہمیں یہاں بھیج دیا, یہاں جاؤ ان کو پہنچاؤ یہ مان. اسی وجہ سے مسلمان کو کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے, پریشان ہیزیٹیٹ شرمانا بھی نہیں چاہیے. ان سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے, ہمیں بہت بڑی چیز انہوں نے دی ہے اور دے رہے ہیں. اتنی سہولتیں ہم ان سے اٹھا رہے ہیں, ڈالر ہم کماتے ہیں, ہماری زندگی میں آسائشیں آ گئی, ہمارے خاندانوں کی شادیاں ہو گئی, ان کے اخراجات نکل گئے, یہ فیسلٹی زمین انہیں فراہم کر دی, ان کا احسان ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے ہزاروں گنا بڑی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ ہمارے منتظر ہیں, اور وہ انتظار کریں یا نہ کریں ہمارے ذمے ہیں. وہ ویٹ کریں یا نہ کریں ہمارے ذمے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ نجات اس کے بغیر ہونے والی نہیں ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اور جو مشرکین ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گے. سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, سورہ بینہ اس کا نام ہے. صاف ان کے پاس ایمان جانا ضروری ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا ہاتھ دینے کے لیے بنایا جاتا ہے, دینے کے لیے نہیں. جو چیز ہم لیں گے اس سے بڑی چیز دیں گے, مگر ہم سیکھیں تو صحیح کہ کچھ ہم کو کیا دینا ہے. اگر ہم اپنے اسلام کو سیکھ لیے تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے جس کے تم محتاج ہیں, ہم بھی محتاج ہیں, تم بھی محتاج ہیں. مگر یہ تو جب ہوگا جب ہم سارے سمجھے ہوئے ہوں, اور امت مسلمہ ہی سوئی بھی ہے, جو جگانے والا تھا وہی سو رہا ہے, تو کیسے کام چلے گا. اس لیے میرے دوستو, دین کی محنت کو دین کی زندگیوں میں آنے, دین زندگیوں میں آنے کا سبب اللہ پاک نے بنایا ہے. اس کے لیے دین کی محنت کرنا ہے, اور دین کی محنت اس نہج پر کرنا ہے کہ دینی مزاج بنے. اور دینی مزاج بنتا ہے ایمانیات پر محنت کرنے سے, عبادات پر محنت کرنے سے, علم پر محنت کرنے سے, اخلاقیات پر محنت کرنے سے, اور اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے پر محنت کرنے سے. بیچ میں اخلاق آٹومیٹکلی اس لیے جڑتا ہے کہ اس کے بغیر نہ وہ معتبر نہ یہ معتبر. ان بنیادوں پر جو محنت کی جاتی ہے تو پھر آدمی کا دینی مزاج بنتا ہے. پھر آدمی کے دل کے اندر ایک جذبہ آتا ہے, سرنڈنگ آتی ہے.
سرنڈرنگ جو ہے نا یہ اصل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا، جو اصل ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی حج کا موقع آ رہا ہے، آپ علماء کرام سے خطبہ سنیں گے، یہ ملت ابراہیم ہے۔ ملت ابراہیم کیوں ہے؟ ہم تو ملت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ملت محمد کو ملت ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ لقب ہے ملت مسلمہ کا، اور لقب صفاتی نام ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کنیت اور ایک ہوتی ہے صفت۔ صفاتی جو نام ہوتے ہیں جن کو القاب کہا جاتا ہے وہ صفت سے وابستہ ہے۔ ملت ابراہیم ایک صفت ہے ابراہیمی مزاج جو تھا وہ بتایا جاتا ہے حج کے موقع سے کہ کیسے قربانی انہوں نے دی، کیسے اللہ کے لیے وہ سرنڈر تھے، کیسے انہوں نے بیوی بچوں کو بادی غیر میں چھوڑ دیا، کیسے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیسے آگ میں ڈالنے کو گئے تو آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیسے بتکدے کو انہوں نے توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر ڈالا، کیسے انہوں نے دشمنی مول لی بادشاہ وقت کی اور اپنی قوم کی اور اپنی برادری کی، کسی چیز کی فکر اس بندے خدا کو نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وجہ قوت میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو آسمان اور زمینوں کا پاک ہے، اور منہ سے مراد دل کا رخ ہے، یہاں پر فیس مراد نہیں ہے، خالی دل کا رخ ہے، میں نے آسمان اور زمین کے فاطر کی طرف کر لیا ہے۔ ہمارا میرے مشرکین، اور اس میں میں مشرک نہیں ہوں، میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی رخ نہیں، کسی اور جانب میرا منہ نہیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا نا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام والی نظر، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس اور خواہشات جو ہیں یہ تصویر بنا کے سامنے آ جاتے ہیں، ہمارے دل کا رخ ادھر ہو جاتا ہے، پیسوں کی طرف ہو گیا، گاڑیوں کی طرف ہو گیا، عورتوں کی طرف ہو گیا، بچوں کی طرف ہو گیا، اولاد کی طرف ہو گیا، سامان کی طرف ہو گیا، عزت کی طرف ہو گیا، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا، دراصل یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، اور یہ سرکار صحابہ کرام کا مزاج ہے، صحابہ کرام کی تربیت ایسی ہوئی تھی۔ ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ تو 100% دین ان کے لیے تھا، وہ دین کے خلاف کو جانتے بھی نہیں تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دین کے خلاف بھی ہم چلیں گے، ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا رخ ادھر نہیں ہے۔ تو دل کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہوتا ہے ایمانیات کے مذاکرے کے ذریعے سے اور عبادتوں کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اور اخلاق کے ذریعے سے اور اخلاق کے ذریعے سے اور اللہ کے لیے جان و مال کی قربانی کے ذریعے سے۔ خلاصہ کلام میرے دوستوں بھائیو یہ ہے کہ جتنے نمازی حضرات تشریف فرما ہے، ایک حکم اللہ پاک کا یہ بھی ہے کہ تم دین کی محنت بھی کرو، جیسے اس فرض کو ہم نے ادا کیا اس فرض کو بھی ادا کرنا ہے۔ اب ہم کیسا کریں؟ میرے کو تو آتا نہیں کچھ، میں تقریر نہیں کر سکتا، میں اسپیچ نہیں کر سکتا، میں بحث نہیں کر سکتا کسی سے، اور میرے کو خود ہی آتا کہ میں خود ہی گنہگار ہوں۔ گنہگار کون نہیں ہے بھائی؟ اور یہ تو گنہگاروں کے لیے اپرچونٹی بنائی گئی ہے۔ دین کی محنت کرنے کے اوپر جو وعدے اللہ کے ہیں، سب سے پہلے گناہوں کا معاف ہونا ہے، یغفر لکم ذنوبکم۔ یغفر لکم ذنوبکم سے بات شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گنہگاروں کے لیے تو یہ لگتی چانس ہے، ہم گنہگار ہیں اسی لیے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب تو سرکار فرماتے تھے جو معصوم ہیں، اور صحابہ کرام جو بڑے ولایت کے مرتبے تھے وہ ولایت کے مرتبے پہ تھے وہ لوگ کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے پوری امت کے لیے بھی یہ کام لگایا تو بعد میں جس چیز کو ذکر فرمایا اس میں گنہگاروں کا علاج ہے۔ ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں، لہٰذا ہم کو تو دین کی محنت کرنا ہے تاکہ اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اجتماعیت کا رنگ دیا گیا ہے کہ ایک آدمی کے بس کی زمانے میں رہی یہ چیز۔ آج بھی اپنے اولاد کو بول نہیں سک رہا، بچی کو نہیں بول سک رہا، بچے کو تو کروا دے، بچی کو نہیں، پہلے بچی کو نہیں بول سکنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اب نہیں بول سکتے۔ اس نے بولنا ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہاری لڑکیاں جو ہے نا وہ سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے لڑکے جو ہے نا وہ کس کو فضول میں پڑ جائیں گے۔ لڑکی سرکش ہوگی، صحابہ نے لڑکی نہیں مانے گی بات، لڑکی بھی ہوگی ہم بات بھی نہیں مانیں گے، لیکن ہاں ایک وقت ایسا آ جائے گا۔ کوئی اپنے اولاد کو بولنے کے موقع پر نہیں، بیوی کو نہیں بول سکتے چلو اٹھو نماز کو بھاگی جاؤ۔ ایسے وقت میں جب آدمی انفرادی طور پر کچھ کام کرنے کا قابل نہیں رہا تو اللہ نے اجتماعی نظام زندہ فرما دیا کہ بھائی تم جماعت بنا کے چلو۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلتے ہیں میرے دوستوں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری جماعت کی طرف سے جو ترجمانی ہوتی ہے سب اس میں شامل ہیں، بولتا ہے کہ چاہے تو، لیکن جماعت آئی تھی، جماعت نے بات کی، جماعت نے کام کیا، جماعت ہی وہ کام کرتی ہے، جماعت کو پورا کریڈٹ ملتا ہے، ثواب بھی پوری جماعت میں شریک ہو جاتی ہے، کام بھی پورا اس کا اثر اجتماعی طور پر ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ملاقاتیں ان بندوں سے کرنا جو بے طلب ہے،
ان سے بھی کرنا جو طرف والے ہیں، جو نمازی ہیں، کیونکہ ہر نمازی کو داعی بنانا ہے، اس سے بھی ملاقات تو کرنی پڑے گی، مگر اس کے سامنے نماز آنے کی بات نہیں کرنا، اس کے سامنے تو دعوت کی بات کی جائے گی، دین کی محنت کی بات کی جائے گی۔ لیکن جو بے طلب لوگ ہیں، جو مسجد کو بھی نہیں آتے، کسی کی اسپیچ بھی نہیں سنتے، کسی کا لیکچر بھی نہیں سنتے، کوئی لٹریچر بھی نہیں پڑھتے، ان کو دین کی طرف ہی نہیں رہی، کوئی پروگرام جو ہے ایسا نہیں دیکھتے جس کا تعلق دین سے ہو۔ اب ایسے بھی مسلمان ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سفر کر کے دیکھیے، ایسے ہی زیادہ ہے۔ ہمیں نہیں لگتا نا، کیونکہ ہمارے سرکل میں ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اگر ٹی وی بھی دیکھیں گے تو دیکھیں گے بھائی کوئی خود کا ناشتہ کھانا آ رہا ہے وہ دیکھ لو، کوئی تفسیر آ رہی ہے وہ دیکھ لو، کوئی پروگرام دین کا ہو رہا ہے وہ سن لو۔ ہم اگر ایسی کوئی چیز کرتے بھی ہیں تو تھوڑا سا دین کا رخ ہے، لیکن بڑی تعداد امت مسلمہ کی ایسی ہے کہ جو اس قسم کا کوئی ذہن نہیں رکھتی، اور وہ کبھی مسجد کو ہی نہیں آتے، جمعہ کو یا عید کو، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ کبھی کسی کی اسپیچ سنتے ہی نہیں۔ اور ایسی تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے ان لوگوں سے جن میں کچھ نہ کچھ دین کی بیان ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے جب سفر کرتے ہیں، جب دنیا میں آدمی چلتا پھرتا ہے دیکھتا ہے ہاں یہاں مسلمان ہے، اور یہ حالت ہے۔ ایک جگہ ہماری جماعت گئی تھی، 104 دن ہم رہے، اور آپ حیرت کریں گے کہ مسلمانوں میں ہم ٹھہرتے تھے، لیکن جب نماز پڑھی جاتی تھی تو 100-150 آدمی اطراف کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے کو مسلمان بھی بولتے تھے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ 100-150 کا جمع ہو جاتا، کلمہ یاد نہیں، مسلمان نام بھی مسلمان نہیں ہے، شادی بیاہ گھروں کے اندر ہے، ان کے بچے ادھر، ان کے بچے ادھر، ان کی بچیاں ادھر، ان کی بچیاں ادھر، کسی چیز کا امتیاز نہیں ہے۔ بھائی عجیب بات ہے۔ ہم لوگ پوچھیں کہ بھائی آخر تم مسلمان کس بیس پر ہو گئے، کس وجہ سے اپنے کو مسلم کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورک نہیں کھاتے، ہم سور نہیں کھاتے، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، بقیہ سب کرتے ہیں، اور شراب بالکل پانی کی وجہ سے سب کے گھر میں، سب کے پاس۔ اب حکمت علماء نے یہی بتائیے کہ ایسی صورت میں یہ نہیں بولنا کہ اب اتنا بھی کئی رکھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں یہی بولنا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس پہ تو آپ جمے رہتے ہیں، وہ تم پکے مسلمان ہیں، اس کو یہی بولنا ہوتا ہے کہ تم پکے مسلمان ہیں، مضبوطی سے جمے رہنا اس بات کی۔ اور ان کی اتنی حیرت کرتے تھے کہ اگر تم اس ملک سے اس ملک کو آئے، دوسرا ملک تھا، اس ملک کو آئے اور کچھ غرض نہیں ہے دنیا کے، ہم تو کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر کو بلا وجہ نہیں گئے بجائے، بولے ہماری غرض ہے مگر دینی بھائیوں سے ملنے کی غرض ہے، ایسا نہیں ہوتا کیا؟ ان کا بڑا متعجبانہ انداز میں سوال ہوتا تھا۔ اور آپ بولیں گے کہ ہم 104 دن کیا مصروفیت رکھیں، آپ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں اس میں، صرف ایک ہی مصروفیت تھی، کلمہ یاد دلانا اور نماز سکھانا تھوڑی، اور ان کے نام رکھنا اسلام کہ تم اسحاق ہے، تم موسیٰ ہے، تم عیسیٰ ہے، تم یعقوب ہے، تم یوسف ہے۔ وہ بولتے تھے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے کچھ ایسے ہی نام تھے مگر اب ہمیں یاد نہیں رہے۔ اور یہ اس ملک کی بات ہے جہاں کروڑ مسلمان ہیں، کروڑوں ملینوں میں ہیں، اور یہ ایک جگہ کی بات نہیں، ایک ملک میں ایسا ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمان ہے، نسلوں سے نسلیں چلے آ رہی ہیں، ان کی قوموں کی قومیں، دین کی محنت ختم ہو گئی ہے میرے دوستوں، دین کی بات کو ان تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سفر کریں، اس لیے ہر مسلمان کو یہ فرض ہے ہمارے ذمہ، ایک ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے، ویسا نہیں ہے، یہ بھی ثواب کا بھی کام ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر یہ مفروض ہے، فرض ہے، جیسے نماز کے لیے ہم آئے، ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ہمیں ترتیب بنانی ہوگی، اپنا وقت لگانے کا مائنڈ بناؤ کہ اللہ کے راستے میں ہمیں دور دیر کے لیے جانا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک ایک بندے تک میں پہنچ جاؤں، جہاں تک انسان رہتے ہیں وہاں تک، جہاں تک مسلمان ہے وہاں تک جا کے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی ڈال دوں، اور اس کے کان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پیش کر دوں، کم از کم یہ میرے جذبے کے اندر آ جائے، تمنا ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے وقت لگانا پڑے، لگاؤں گا، تندرستی میں ہو کہ بیماری میں ہو، ادھر عمری میں ہو کہ جوانی میں ہو، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے، پیسہ خرچ کروں گا، تکلیف برداشت کرنا پڑے، تکلیف برداشت کروں گا، آرام سے ہو جائے آرام سے کروں گا، کوشش تو کروں گا کہ آرام سے ہی ہو جائے، لیکن اگر تکلیف آئے تو میں جھیلوں گا، لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جب مسلمان اس آدمی کو لے کر دین کی محنت کرتا ہے تو پھر اللہ پاک ہدایت عامہ کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے کہ واقعی یہ بندہ میری بندگی کر رہا ہے، نماز بھی خود بھی پڑھ رہا ہے اور میری مخلوق کو، میرے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جنت میں جانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، کہ ان کو بھی نمازی بنانا چاہتا ہے، ان کو بھی دیندار بنانا چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ جہنم سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہوا، وہ اس پر رحم ہوا اصلاً،
جو دنیا میں کھا لیا پی لیا اس پہ رحم نہیں ہوا صرف, اصلی رحم وہ ہے کہ جہنم سے بچ جائے. اور یہ قرآن پاک میں ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے, اس میں آدمی انوالو ہو کے رہ جاتا ہے, ٹائم نکل جاتا ہے, بعد میں موقع بھی نہیں ہے تیاری کرنے کا. کچھ یہاں تھوڑی آخرت میں ملنے والا ہے کہ جیسے دنیا میں کما کر زندگی گزارے, وہاں پر بھی کماؤ اور آخرت کی زندگی گزارنی. یہاں کمانا ہے اور وہاں بھگتنا ہے صرف. تو اس لیے اللہ پاک کے پاس رحم حقیقی یہ ہے کہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کی محنت کی جائے, اور وہ ہے دین پر لانے کے ذریعے سے ہوگی. اس لیے سب سے بڑا رحم کرنے سے اللہ پاک ہم پر رحم کرے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن, رحمان رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے اللہ پاک نے اس مبارک کام کے فضائل بیان فرمائے بہت سارے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ صحابہ کوئی ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا. آپ نے حیات الصحابہ میں سنا ہوگا اس بات کو کہ صحابہ کو پکڑ پکڑ کے روکنا پڑتا تھا. اور یہ قرآن پاک میں لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کوئی ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا. حضور نے ایسا بھڑکایا ایسے فضائل بتائے, ان کو اتنا شوق ہو گیا تھا پوری دنیا میں چل پھر کے دین کی دعوت دینے کا کہ کوئی ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو روکا جاتا تھا کہ سارے جائیں گے تو زندگی کا نظم و ضبط اور ڈسپلن خراب ہو جائے گا. ایک ترتیب سے کرو کام, تھوڑے جاؤ تھوڑے رہو, تھوڑے جاؤ تھوڑے رہو. صحابہ کرام کا ذوق ہے, وہ ٹھہرنا پسند نہیں کرتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ثابت کیا کہ ٹھہرنے والا فائدے میں نہیں رہا. وہ تو ہمارے مشورے سے, اللہ کے حکم سے کوئی ٹھہر گیا تو وہ تو فائدے میں ہے, پھر اپنی مرضی سے ٹھہر گیا تو فائدے میں نہیں رہا. بدر میں شریک ہونے والا بھی اگر ٹھہر گیا اس کے ساتھ میں بھی معاملہ ہو گیا. 50 دن تک بات چیت بند کر دی. صاحب ہمارے سامنے واقعات ایسے موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے جانے کے لیے کوئی ٹھہر گیا, اس پر بھی کوئی اپریشیٹ نہیں کیا گیا. یہ اچھا کام نہیں کیا تم نے, حالانکہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کی جانا ہے. نہیں, تم کو پہلے چلے جانا تھا. وہ لوگ جو پہلے گئے وہ تم سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے, حضور نے فرمایا. اب یہ بیچارہ نماز کی نہیں ٹھہرا ہوا, اور یہ سب سے زیادہ بڑے محبوب سرکار کے پیچھے ان کے والی نماز اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. تو بات یہ ہے کہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں ایک ایک منٹ کی تاخیر سے بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے. ہزاروں لاکھ کو آدمی مر رہا ہے. اسے جتنا جلدی ریچ ہو جائے ہر حال بن جاتا ہے اتنا اچھا ہے. اس لیے اس میں تاخیر گوارا نہیں کی گئی, اور جتنی دور تک ہو جائے, جتنی دیر تک ہو جائے, اتنا زیادہ اس کو پسند کیا جاتا رہا. اسے میرے دوستوں, جو کچھ ہماری زندگی باقی رہ گئی ہے, اس میں ہم اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار کے ساتھ, اپنی مصروفیت کے ساتھ, یہ ذہن تو بنانا ہی ہے باہر مسلمان ہونے کے کہ یا اللہ دین کا کام بھی میں کروں گا انشاءاللہ. کریں گے میرے دوستوں انشاءاللہ. ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے ارادہ کرو, پھر 40 دن کے لیے کرو, پھر 3 دن کے لیے کرو. مگر 4 مہینے بھی بڑا مت سمجھو. کتنے لوگ ہیں جو 3 دن بھی نہیں نکل سکتے تھے, 4 مہینے جا کے آ گئے. اس کے بعد ان سے پوچھا کیا ہو, تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں آرام سے ہوں. اور ہر روز جاتے رہتے ہیں. جس آدمی کو ملنا مشکل تھا فون پہ ہی بات کرتا تھا, پھر بولو کیا بولنا ہے, بولو میں بزی ہوں, میں ٹائم نہیں نکال سکتا, میں معافی چاہتا ہوں. وہ آدمی 4 مہینے جا کے آ رہا, ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہا. معلوم یہ ہوا کہ شیطان نے ایسا الجھایا ہوا ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ طے کر لیے, ڈیسائڈ کر لیے کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا عذر نہیں ہوتا. حقیقی عذر ہزاروں لاکھوں میں کسی کا ہوتا ہے. جیسے حضرت ویسے کرنے کا عذر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا, وہ آنا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا نہیں مت آئیے, کیونکہ آپ کی امی اکیلی اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. آپ آؤ گے تو وہ بیچاری بھوکی مر جائے گی, پیاسی مر جائے گی, کوئی دیکھ بھال خدمت کرنے والا نہیں رہے گا. اس لیے تم صحابی بننے کی ضرورت نہیں ہے, تم تابعی ہی رہو, لیکن بڑے تابعی رہو گے, فضیلت والے رہو گے, تم وہی رہو. ایسا حضور ہے جس میں واقعتاً کوئی متبادل نہیں ہے, گھر میں سٹک کا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتا, کوئی مزدورات اکیلی نبھا نہیں سکتی, سنبھال نہیں سکتی اپنے آپ کو. ایسی شکل کسی کے ساتھ ہو تو کون بولے گا اس کو جانے کو. سارے یہی مشورہ کریں گے نہیں صاحب آپ کے حالات میں آپ نہ جائیں. لیکن میں اور آپ جن حالات میں اپنے کو مجبور سمجھ رہے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مجبوری شیطان کی طرف سے لگائی ہوئی ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنے لوگ جماعت میں جا رہے ہیں ان کو بھی ایسی مجبوری لگتی تھی. جب وہ گئے تو پتہ چلا کہ یہ حقیقی نہیں تھی بلکہ صرف فرضی تھی. اور یہ قرآن پاک میں ہے کہ ایسا شیطان کی طرف سے ہوگا, اس لیے ہم یہ اندازہ گمان غالب کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں بھی یہی ہو رہا.
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور شیطان محتاجی سے تم کو ڈراتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ رہ جاؤ گے. یہ شیطانی ہے ہم پر. اگر ہم پروگرام بنانا چاہیں میرے دوستوں آرام سے بنا سکتے ہیں. اور ہماری بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے دور و دیر کے لیے بھیجیں، ان کا ذہن بنائیں. اگر آپ نے تہیہ کر لیا، ذہن بنا لیا، کسی گھر والے میں عام طور پر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو اتنا ناراض کر دیں. اس کے ذہن میں ہو کہ یہ جائے جماعت میں تو وہ ضرور جائے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. حضور نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو اپنے مرد کے لیے دین کے کام میں مددگار بنے. ہمارے پاس بہترین عورت کا مطلب ہے بہت زیادہ خوبصورت ہونا. ہمارے پاس بہترین عورت کا مطلب ہے کہ بہت بڑے گھر کی رہنا، کہ اس کا بابا ساس سسرے بڑے مالدار رہنا، اپنے کو بہت ملنا، پوچھ گچھ ہونا، بہت سے بہترین ہونے کا الگ الگ کام کرتے ہیں، تصورات ہیں. قرآن پاک میں بہترین کے لیے دو ہی الفاظ آئے ہیں، ایک قرآن پاک میں اور ایک حدیث میں. حدیث میں یہ ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے مرد کے لیے دین کے کام میں مددگار بنے، اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ فالصالحات قانتات، بہترین عورت وہ ہے جو بات ماننے والی ہے. قانتات مطیعات کو کہتے ہیں، فالصالحات قانتات. تو یہ بہترین تو جو اللہ کے پاس بہترین ہے وہ بہترین ہے. دلہن وہی جو کیا بند بھائی، اللہ کو جو بندہ بندی پسند ہے وہ اصل ہے. تو اس لیے ہماری مستورات سے ہماری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ جو دین کی محنت مقامی طور پر ان کے لیے ہوتی ہے وہ کریں، اور جو خروج ان کے لیے بھی ہوتا ہے 3 دن کا 10 دن کا، اس میں بھی وہ جایا کریں. اور بڑی چیز ان کے جو ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو، چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے اپنے بالغ اولاد ہو، بھائی ہوں، ان کا ذہن بنا کے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو. دیکھو اس وقت کتنے سیلاب کی طرح آ رہے ہیں. اس وقت ہمارا دین کا بچنا، دین پر جمنا مشکل ہو گیا تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت کتنوں کا ایک ایسا سیلاب اٹھا ہوا ہے، ارتداد کا، بے دینی کا، بدتمیزی کا، بے حیائی کا. نیک سے نیک آدمی مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سک رہا ہے. ایسے حالات میں ایسے وقت میں تو کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں گے، اللہ پاک کی طرف سے حفاظت ہوگی. اور دجالی فتنہ بھی آیا بھی نہیں تو یہ حالت ہے. اگر دجالی آ گیا تو بتا بھی سچ کے ساتھ کیا لانے والا ہے. اپنے کو اور اپنی نسلوں کو، پوری امت مسلمہ کو فتنوں سے بچانے کے واسطے اللہ نے دین کی محنت کے نظام رکھا ہے. اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں 4 مہینے کے ارادے کر لو، پھر اس کے بعد کوشش کرو، تدبیر کرو، دعا کرو، صدقہ کرو، اللہ پاک راستے نکالنے والا ہے. سب بناتے ہیں میرے دوستوں جائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے دین کے لیے سفر کریں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے. ارادے کرو، اللہ جزائے خیر دے. چلو کچھ نام بھی بتا دیں.